لیکن یہ بھی کیا حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے بیماری وجہ تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ہی مذاکرات کے نتیجے میں باہر بھجوایا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مذاکرات کا بالکل بھی علم نہیں ہے. بیماری ان کی بڑی سیریس تھی اور مذاکرات کا ریفرنس کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو تھے وہ اتنی کچی گولیاں بہرحال نہیں کھیلے ہوئے تھے. انہوں نے ان کی بیماری کی اپنی جو صوبائی وزیر تھیں اس سے تصدیق چاہی، پھر اپنے شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل تھے ان کے بہت ہی قریب، ان سے کہا جی کہ آپ اس کی تصدیق کریں رپورٹیں. وہ سارا چیک کر کے ان کی بیماری کی سیریسنس کو اسٹیبلش کر کے انہوں نے جانے دیا. اس میں عدالت بھی تھی، اس میں حکومت بھی تھی، اس میں اگر کوئی تیسرا فریق تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو شاید وہ بھی ہو، لیکن یہ دونوں بھی تھے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جی جن لوگوں نے میاں صاحب کو پروپوز کیا تھا جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنانے کا، اس میں آپ بھی شامل تھے، اور شاید وہ آپ جس کالج میں پڑھاتے تھے اس میں وہ اسٹوڈنٹ رہے تھے یا آپ کے براہ راست رہے تھے یا آپ کے ساتھ، اس وجہ سے آپ نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا تھا؟ میں نے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا اور نہ میں ان میں شامل تھا، میں ان میں سر فہرست تھا. اچھا جی ہاں. اور وہ یقیناً جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا سر سید میں، تو اسکول میں 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے. یہ خود انہوں نے مجھ پہ انکشاف کیا تھا. ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کراچی اور ایئرپورٹ بیٹھا ہوا تھا، تو عاصم باجوہ صاحب اس وقت آئی ایس پی آر میں ہوتے تھے. وہ آئے جی کہ جنرل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نہیں جانتا تھا، ان کی شکل کو بھی میں نہیں پہچانتا تھا. ظاہر ہے کہ 6ٹھی 7ویں کلاس کا بچہ کہاں. اور وہ آ کے ملے، انہوں نے کہا جی کہ میرا نام یہ ہے اور میں آپ کا شاگرد ہوں. تو میں نے مذاق میں کہا، ان کے ارد گرد کافی ینگ فوجی کھڑے تھے، میں نے کہا جی جنرل صاحب آہستہ بولیں، وہ یہ لڑکے سوچیں گے جی کہ یہ کتنا بوڑھا آدمی ہے جس کے آپ شاگرد ہیں. تو وہ ہنسی مذاق میں بیٹھ گئے. پھر انہوں نے ایک ایک ٹیچر کا نام لیا، فلاں ٹیچر تھے، فلاں فوت ہو گئے ہیں. وہ پوری طرح باخبر تھے، فلاں سے میں میتھ پڑھتا تھا. تو پھر اس کے بعد ہمارا ایک رہا رابطہ آپس میں. اور جب یہ معاملہ آیا تو ظاہر ہے کہ میری ایک ایفیلیشن استاد اور شاگرد والی ایز سچ نہ صحیح جو بہت گہری ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک تعلق ہوتا ہے. اور یوں بھی میری جو ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں نا صافی صاحب، ان میں ان کے جو افکار تھے، خیالات تھے، جو باجوہ ڈاکٹرائن بعد میں بنائے، لیکن اس وقت ان کے جو چیف بننے سے پہلے کی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جمہوریت کے حوالے سے اور وزیر اعظم کے اختیار کے حوالے سے، یہ جو غیر ریاستی عناصر کے حوالے سے، بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے، وہ بہو آلموسٹ وہی تھے جو میاں صاحب کے تھے. یہ کنسیڈریشنز تھیں ہماری. اور میں نے میاں صاحب کو کہا، ایک سے زیادہ بار کہا. اور پھر میاں صاحب اچانک ایک دن شاید ترکمانستان جا رہے تھے، تو مجھے کہنے لگے تم بھی چلو. تو میں آل آف سڈن تیار ہو کے چلا گیا. وہاں انہوں نے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے تقرری سے، وہاں وہ میرے ساتھ گاڑی میں بات چیت کرتے رہے، یہ کیسا ہے تو وہ کیسا. تو میں تو خیر اپنی دلیل دیتا رہا ان کو. شام کو آ گئے ہم، میں گھر آ گیا چکلالہ سے، وہ آفس چلے گئے. مجھے کوئی مغرب کے وقت پھر فون آیا جی کہ آپ آئیں. تو میں چلا گیا تو میاں صاحب آ کے بیٹھے، میں سامنے بیٹھ گیا. تو کہنے لگے بس میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اور میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اور میں اب آپ کو یہ انکشاف کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ قمر باجوہ صاحب کو بتا دیں فون کر کے. اچھا. میں نے کہا جی نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کا جو آفیشیل چینل ہے اس چینل سے ہی انہیں بتائیں، اور اسی چینل میں مجھے اس میں نہ بیچ میں لے کے آئیں. خیر وہ آفیشیل چینل سے انہیں کنوے کیا گیا. انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے انہیں مبارکباد دی. یہ بات کی بات ہے. تو میں نے بالکل بڑی نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے ان کی سفارش کی تھی، اور ان کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے میاں صاحب سے شاید میں نے کبھی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا دوستوں کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا ہوگا. لیکن اس کے بعد میاں صاحب تو شاید یہ بار بار سوچتے رہے کہ کی کر بیٹا. تو آپ سے کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ صدیقی صاحب آپ نے؟ مجھے کیا، اور یہ آلموسٹ کوئی 4-6 مہینے پہلے کیا. ڈار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم لندن میں تھے. تو بس وہ بات چلی. تو میاں صاحب نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہا. تو وہ ذرا موڈ میں تھے تو کہنے لگے اے بیٹھے جے نہ کلو پوچھو. تو
تو بہرحال وہ ان گڈ فیتھ ہی ہوتا ہے جی، اور کسی کے ماتھے پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا. یہ فیصلہ نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو وہ شاید اس سے بھی خراب ہوتا یا برا ہوتا یا اچھا ہوتا، کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاں یہ صرف جنرل باجوہ صاحب کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں جنرل جہانگیر کرامت، جنرل پرویز مشرف، لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر آرمی چیف کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے؟ صافی صاحب میں ایک بڑی اہم بات آپ سے کہنے والا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو میں ان کے کسی اقتدار کے ساتھ شریک نہیں رہا، لیکن 2013 سے لے کے 2017 تک 28 جولائی تک میں ان کے بہت قریب رہا اور بہت سی چیزیں میں نے دیکھی. میرا مشاہدہ ہے کہ نواز شریف نامی شخص جو ہے وہ کبھی پہل نہیں کرتا کشمکش کے لیے، تصادم کے لیے، محاذ آرائی کے لیے. گیو ان کرتا ہے، پیچھے جاتا ہے یہاں تک کہ دیوار آ جاتی ہے، اور دیوار سے ظاہر ہے کہ پیچھے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. محاذ آرائی کا یا کشمکش کا یا سول سپریمیسی کو ضرب لگانے کا یا وزیر اعظم کی اتھارٹی کو نیچا دکھانے کا آغاز اگر ہوتا ہے تو وہ کسی اور طرف سے ہوتا ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے. اگر میں کہوں جی کہ کوئی 2-4 چیزیں گنوا دی جائیں جو مشرف کے دور میں میاں صاحب نے ایسی کی ہوں کہ مشرف کو تکلیف پہنچی ہو، کسی اور جرنیل کے کی ہوں، راحیل شریف کے کی ہوں، باجوہ کے کی ہوں، نہیں ملیں گی. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ جی آپ گنوائیں تو میں آپ کو 20 چیزیں گنوا دوں گا کہ یہ ہوا، نواز شریف پیچھے ہٹے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ایک باضابطہ وزیر اعظم کا کوئی ڈائریکٹیو یا نوٹیفیکیشن جاری ہو اور فوج کا ایک وہ جرنیل کہہ دیجیے کہ اٹس ریجیکٹڈ. کین یو امیجن؟ لیکن وہ زخم بھی میاں صاحب نے پی لیا تھا پرویز رشید سے. لیکن اس کے بعد ان کو مجبور کیا نا کہ وہ ٹویٹ واپس لے لیں. نہیں، مجبور کرنے کی میں بات کرتا ہوں. مٹی پاؤ والی پالیسی اچھی نہ ہوتی اس وقت. مٹی پاؤ تو پھر وہ نواز شریف نہیں ہے نا. ہاں دیکھیں نا، میں نے کہا کہ دیوار پہ جب اس سے کہا جی کہ پرویز رشید کو نکالو. مجھے یاد ہے میاں صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے جی دیکھو اے مطالبہ ساڑھے کلو کیتا جا رہا ہے، اور ان کے الفاظ تھے کہ پرویز رشید کی میں اتنی عزت کرتا ہوں، اتنا کمیٹیڈ آدمی ہے، میرا دوست ہے، ساتھی ہے، کہ جب وہ آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں کھڑا ہو کے اس کو سلام کروں. وہ کہتے ہیں نکال دو اس کو. میں نے کہا کہ جی اب معاملے کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے اور آگے چلنا ہے تو کوئی نہیں، آگے پیچھے کر لیں، پھر آ جائے گا وقت. اور پرویز کو آپ جانتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا. جب اس کو آ کے بلایا گیا کہ جی یہ کنوے کرنا ہے کہ جی ہم تمہیں فارغ کر رہے ہیں، تو میاں صاحب نہیں آئے اندر سے. کہنے لگے میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے کہوں. انہوں نے مریم کو بھیجا. مریم آئی اور اس نے کہا کہ ابو کہتے ہیں جی کہ میرا حوصلہ نہیں ہے، اور مریم خود بھی رونے لگی. چودھری نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی 1-2 شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کوشش کرتے ہیں. پھر کہا جی فاطمی کو بھی نکال دو، پھر کہا جی راؤ تحسین کرو، پھر کہا جی یہ جو صحافی ہیں ان کی بھی انکوائری کراؤ. یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اس کے باوجود وہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ اپنی جگہ بیٹھا ہوا.